اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کے سامنے آج ایک انتہائی اہم ٹاپک پر بات کروں گا، اور وہ ٹاپک ہے اقبال کا تصور خودی۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں جگہ جگہ پر لفظ خودی کو استعمال کیا ہے، اور خودی کا مطلب مختلف لوگوں نے مختلف بیان کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ خودی سے مراد تکبر ہے، حالانکہ یہ ایک خیانت ہے۔ اقبال نے جو اپنی شاعری میں لفظ خودی استعمال کیا ہے، اگر آپ علامہ اقبال کی شاعری کا ایک مکمل مطالعہ کریں تو یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ علامہ اقبال نے خودی کا لفظ 3 معنوں میں استعمال کیا ہے۔ پہلا معنی، اقبال نے خودی کا لفظ خودداری اور غیرت کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے ایک جگہ پر فرمایا، خودی ہو زندہ تو فقر بھی شہنشہی، نہیں ہے سنجر و تغرل سے کم شکوہ فقیر۔ خودی ہو زندہ تو فقر بھی شہنشہی، نہیں ہے سنجر و تغرل سے کم شکوہ فقیر۔ اور ایک دوسرے مقام پر علامہ اقبال نے فرمایا کہ خودی کی موت سے ہے مغرب کا اندروں بے نور، خودی کی موت سے ہے مشرق مبتلا جزام۔ تو اس کے بعد علامہ اقبال نے جو خودی کا لفظ ہے وہ خود آگاہی یعنی خود ہی، 2 الفاظ کا مجموعہ ہے خودی۔ تو خود ہی یعنی اپنی پہچان آپ کرنا، خود آگاہی حاصل کرنا۔ تو اقبال نے بھی لفظ خودی کو خود آگاہی کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے اپنی شاعری میں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو اقبال کی شاعری ہے یہ قرآن و حدیث سے بڑی ریلیٹڈ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جو جن و انس کی تخلیق کی ہے وہ صرف اس لیے کی ہے کہ وہ عبادت کریں۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ عبادت سے پہلے معرفت ہے۔ معبود حقیقی کی عبادت اس وقت ہوگی جب معرفت ہوگی، پہچان ہوگی۔ اگر پہچان نہ ہوگی تو عبادت کیسے ہوگی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی بات کو بیان کیا ہے نا، جو دل دا محرم ہووے باہو سوئی رب پہچانے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ جو اپنے آپ کو پہچان گیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں خودی کا لفظ خود آگاہی کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے۔ جیسے مختلف فلاسفرز کے قول کو آپ نے ریجیکٹ کیا کہ مختلف لوگوں نے زندگی کا مقصود لکھا، زندگی کا مقصد لکھا کہ زندگی کا مقصد یہ ہے، زندگی کا مقصد یہ ہے، زندگی کا مقصد یہ ہے، لیکن علامہ اقبال نے ان میں افلاطون بھی تھا۔ تو علامہ اقبال نے سب کو ریجیکٹ کیا اور ریجیکٹ کر کے خود زندگی کا جو مقصود اور مقصد تھا وہ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ حیات و موت نہیں التفات کے لائق، فقط خودی ہے خودی کی نگاہ کا مقصود۔ آپ نے فرمایا کہ زندگی کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے اس کے سوا کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے۔ یعنی اقبال نے جو دوسرے سٹیپ پر خودی کا میننگ بتایا ہے وہ اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ اور اس کے بعد اقبال نے جو خودی کا لفظ اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے وہ روحانی ڈیولپمنٹ کے طور پر بھی کیا ہے کہ انسان روحانی طور پر اپنے آپ کو ڈیولپ کرے۔ انسان کے اندر 2 قوتیں موجود ہیں، ایک روح جو امر ربی ہے اور دوسرا انسان کا نفس۔ نفس جب اپنی پست ترین حالت پہ ہوتا ہے تو نفس شیطان کی آماجگاہ ہوتا ہے، انسان کو یہ گناہوں کی طرف ابھارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتا ہے جب یہ اپنی پست ترین حالت میں ہوتا ہے۔ دراصل نفس کے 4 درجے علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے درجہ نفس امارہ ہے کہ یہ انسان کو گناہ کی طرف ابھارتا ہے۔ جو نفس ہے اس کا جو دوسرا درجہ ہے وہ نفس لوامہ ہے، اور نفس لوامہ بندہ اس سٹیج پر ہوتا ہے جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اندر سے انسان کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے، ملامت کرتا ہے کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے۔ جب انسان کا ضمیر انسان کو ملامت کرنی شروع کر دے
اس وقت سوچو کہ انسان نفس لوامہ کے درجے پر ہے۔ اور جب انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دل میں ایسا نور بھر دیں جس سے انسان یہ پہچان سکے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اور اس کے بعد انسان کو نیکی سے محبت ہو اور برے کاموں سے نفرت ہو، تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ جو انسان ہے وہ نفس ملہمہ کے درجے پر ہے۔ ملہمہ یہ تیسرا نفس کا درجہ ہے، اور جو چوتھا نفس کا درجہ ہے وہ نفس مطمئنہ ہے۔ اور یہ جو نفس مطمئنہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ لوٹا اپنے رب کی طرف۔ اب نفس مطمئنہ ہے جو اس کے 2 سٹیپ آگے ہیں، اس کے 2 مقام اور درجے آگے ہیں، وہ ایک مقام راضیہ اور دوسرا مقام مرضیہ۔ تو جب انسان نفس مطمئنہ کی سٹیج پہ ہوتا ہے تو اس کے آگے 2 درجے ہیں، مقام راضیہ۔ مقام راضیہ سے مراد کہ انسان کے دل سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی گلہ شکوہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ شکوہ تو انسان کی زندگی سے نکل جاتا ہے اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ اور جو آخری درجہ ہے وہ ہے مقام مرضیہ، کہ انسان جو کچھ سوچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ اب جو اقبال نے تصور خودی کا بیان کیا ہے، تو اقبال نے خودی کا تصور یہ بیان کیا ہے کہ اے انسان تو اپنا محاسبہ کر، اپنے آپ کو نفس امارہ سے اٹھا، اپنے گناہوں کی اپنے رب سے معافی مانگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر، دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر، نبی علیہ السلام کی نموز کے لیے کام کر، اور اپنے آپ کو نفس امارہ سے اٹھا کر مقام مرضیہ تک پہنچا دے۔ اور مقام مرضیہ وہ مقام جہاں انسان جو کچھ سوچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے، اس مقام تک لے جا، اس کا نام خودی ہے۔ اور اس کو اقبال نے یوں بیان کیا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو مقام نفس امارہ سے اٹھا اور مقام مرضیہ تک لے جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔